پاس ایک کام والی کی کہانی ہے۔ اس کا نام شکیلہ اور اس کی دو بیٹیاں فرح اور زیبا ہیں۔ میاں کی وفات کے بعد وہ بیچاری لوگوں کے گھر کام کر کے اپنی زندگی میں گزر بسر کر رہی تھی۔ یہ اس کی بیٹی زیبا ہے جو کہ پڑھائی کرنے کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کر رہی ہے اور بی اے بھی اکنامکس کے ساتھ کر رہی ہے، اسی لیے اس کی خاندان میں بہت عزت ہے۔ اور یہ اس کی بیٹی فرح ہے۔ یہ اپنی بہن سے بہت زیادہ جلتی ہے اور اس کے منگیتر کے اوپر بہت زیادہ ڈورے ڈال رہی ہے۔ اور یہ زیبا کا منگیتر ہاشم ہے۔ یہ زیبا سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کی پڑھائی کے خلاف ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کی شادی جلد از جلد زیبا سے ہو جائے، لیکن زیبا کی ماں کو بھی بہت زیادہ مجبوریاں تھیں، اسی لیے تو وہ اپنی بیگم صاحبہ کا کہنا بھی ماننے کے لیے تیار ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی بیگم صاحبہ کی بیٹی حفظہ کی شادی تھی اور اسی وجہ سے تو انہوں نے اس کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اپنی دونوں بیٹیوں کو کام کے لیے لے آئے۔ لیکن حفظہ تو بہت زیادہ تلخ مزاج ہے، اسی وجہ سے آئے دن اپنے منگیتر سمد کے ساتھ بھی بہت زیادہ جھگڑے کرتی نظر آ رہی تھی۔ اور جب سے وہ زیبا سے بہت زیادہ امپریس ہو رہا تھا کہ وہ بھی اس کی طرح اکنامکس پڑھی ہے، تب سے تو وہ آئے دن اس کے اوپر بہت زیادہ الزامات لگا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کا بھائی جو کہ دماغی طور پر معذور ہے وہ بھی زیبا کو بہت پسند کرتا تھا۔ اس لڑکے کا نام ساحل ہے۔ یہ بیچارہ دماغی طور پر تو معذور ہے لیکن بہت ہی زیادہ معصوم ہے۔ اس کا والد اس کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتا ہے اور ہر وقت اس کو ڈراتا رہتا ہے۔ ویسے تو یہ بہت زیادہ فلرٹ انسان ہے، اسی لیے اس کی بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات ہمیشہ سے ہی خراب تھے، جس کی وجہ سے ساحل بہت زیادہ ذہنی طور پر پریشان رہتا ہے اور اپنے باپ سے بھی ڈر جاتا ہے۔ اس شخص کی زیبا کے اوپر بہت نظر تھی اور وہ اس کو ہر وقت للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو کبھی بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ آخرکار زیبا کے ساتھ اچانک شادی والے دن کیا ہو جائے گا۔ وہ بیچاری تو اپنے منگیتر کے بلانے پر گئی تھی، لیکن واپسی پر جب وہ آئی تو اس کے بعد اس بات کو دیکھ کر صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی ہے، اور ابھی تک کسی کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ زیادتی کرنے والا لڑکا کون ہے۔ اور زیبا کی تو حالت ہی نہیں تھی کہ وہ کسی کو یہ بتا پاتی کہ اس کے ساتھ یہ گھٹیا اور گھناؤنی حرکت کس شخص نے کی ہے، لیکن اس کی والدہ نے اس کے ہاتھ میں ایک شخص کی جیب دیکھ کر یہ محسوس کر لیا کہ وہ گھر کا داماد سمد ہی ہے، کیونکہ اسی وقت اس لڑکے کی کپڑوں کی جیب پھٹی ہوئی تھی اور وہ سب کے سامنے اسی حالت پہ کھڑا ہوا تھا کہ اس کی قمیص پر اس کی جیب موجود نہیں تھی اور یہی جیب تو زیبا کے ہاتھ میں تھی۔ اس کی والدہ نے یہ جیب دیکھتے ہوئے سمد کی طرف دیکھا اور وہ یہ بات سمجھ گئی کہ سمد نے ہی میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، اسی لیے وہ لوگوں کی پرواہ کیے بنا اس کی جیب پکڑ کر سیدھا سمد کے پاس پہنچی اور اس سے پوچھا کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ سمد اور اس کی والدہ کا تو بہت برا حال ہو گیا، کیونکہ وہ لوگ تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے۔ اس کی والدہ نے تو سیدھا اس کے گلے پر ہی ہاتھ مارا اور بولا کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا۔ وہاں پہ تو اس کی منگیتر حفظہ بھی کھڑی تھی۔ اس نے تو اچانک اس بات کے اوپر یقین بھی کر لیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ سمد کے ساتھ شادی نہیں کرے گی، کیونکہ وہ تو ریپسٹ ہے۔ جبکہ موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ان دونوں کی والداؤں نے یہ طے پایا کہ وہ زیبا کو ہاسپٹل لے جائیں گی اور وہاں پہ پوچھ گچھ ہوگی کہ آخرکار اس لڑکی کو اچانک کیا ہو گیا ہے اور اس کی والدہ سمد پر کیوں الزام لگا رہی ہے۔ جبکہ اس کی بیگم صاحبہ نے تو شکیلہ کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تمہاری بیٹی کو کوئی اور مسئلہ ہے، اور ڈاکٹر کو اسی وقت فون کال آ گئی کہ بات کو پلٹ دے۔ اسی لیے اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ لڑکی ہسٹیرک ہے اور اس کی فائل میرے پاس پہلے ہی موجود ہے، یہ پہلے بھی یہاں پہ علاج کروانے آ چکی ہے۔ زیبا کی بہن فرح تو پہلے ہی اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے اور اس کے منگیتر کو حاصل کرنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ تو خوش تھی۔ جبکہ ڈاکٹر نے تو ساری بات بدل کے ان لوگوں کو پریشان ہی کر کے رکھ دیا اور ہر ایک کو یہ کہنا شروع ہوگی کہ اس لڑکی کو کوئی ہسٹیرک قسم کا دورہ پڑا ہے، اسی لیے آپ لوگ فکر نہ کریں، یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ جبکہ اس کی حالت چیخ چیخ کر یہ پکار رہی تھی کہ اس کے ساتھ کسی شخص نے زیادتی کی ہے، اور بھلا اس بات کو کیسے اگنور کیا جا سکتا ہے۔ اس کا والد تو ہر ممکن یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح ساری بات کو گھما کر رکھ دے۔ زیادہ تر شک تو اس شخص پر ہی جا رہا ہے، کیونکہ یہی جب زیبا کو دیکھتا تھا تو بہت للچائی ہوئی نظروں سے اس کو اپنی طرف مائل کرتا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد تو زیبا نے بھی اس کا ذکر کر دیا ہے
اور آگے جا کر یہ کیس بہت زیادہ طول پکڑنے والا ہے، کیونکہ اس کا منگیتر ہاشم بھی یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھ چکا ہے، لیکن وہ خاموش ہے۔ آج کے پرومو ریویو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور سٹوری میں دوبارہ کیا ہوگا یہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔